حزقیل 28واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی سور سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں، اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، کیونکہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ دیکھ، تو دانییل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا، اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے، اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اس لیے دیکھ، میں تجھ پر پردیسیوں کو، جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں، چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے، اور تیرے جمال کو خراب کریں گے۔ وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے، اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں؟ حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر، اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہرے شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسو کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، اور تو نے گناہ کیا۔ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سا یہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سیدا کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر، اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیرا مخالف ہوں، اے سیدا،
اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی، اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں، اور اس میں میری تقدیس ہوگی۔ میں اس میں وبا بھیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا، اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی گریں گے، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ حزقییل 29واں باب۔ 10ویں برس کے 10ویں مہینے کی 12ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو شاہ مصر فرعون کے خلاف ہو، اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر، کلام کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شاہ مصر فرعون، میں تیرا مخالف ہوں، اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری کھال پر چمٹاؤں گا، اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا، اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری کھال پر چمٹی ہوں گی، اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا، تو کھلے میدان میں پڑا رہے گا، تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا۔ میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے، اور مصر کے تمام باشندے جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے فقط سرکنڈے کا آسا تھے، جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو ٹوٹ گیا، اور ان سب کے کندھے زخمی کر ڈالے۔ پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان سب کی کمریں ہل گئیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایک تلوار تجھ پر لاؤں گا، اور تجھ میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں گا، اور ملک مصر اجاڑ اور ویران ہو جائے گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاؤں کا مخالف ہوں، اور ملک مصر کو مجدال سے اسوان بلکہ کوش کی سرحد تک محض ویران اور اجاڑ کر دوں گا۔ کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا، اور نہ اس میں کسی حیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا، کیونکہ وہ 40 برس تک آباد نہ ہوگا۔ اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا، اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کے شہر 40 برس تک اجاڑ رہیں گے، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور مختلف ممالک میں تتر بتر کروں گا، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ 40 برس کے آخر میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراگندہ ہوئے جمع کروں گا، اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو فتروس کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا، اور وہ وہاں حقیر مملکت ہوں گے۔ یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حقیر ہوگی، اور پھر قوموں پر اپنے تئیں بلند نہ کرے گی، کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکمرانی نہ کریں، اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گاہ نہ ہوگی۔ جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کروائی ہے۔ ہر ایک سر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کندھا چھل گیا، پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ملک مصر شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ میں کر دوں گا۔ وہ اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا اور اس کو لوٹ لے گا اور اس کی غنیمت کو لے لے گا، اور یہ اس کے لشکر کی اجرت ہوگی۔ میں نے ملک مصر اس محنت کے صلہ میں جو اس نے کی اسے دیا، کیونکہ اس نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل 30واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہو، افسوس اس روز پر، اس لیے کہ وہ روز قریب ہے، ہاں خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے۔ وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا، کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی، اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی، تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے۔ کوش اور فوت اور لود، تمام ملے جلے لوگ، اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھمنڈ جاتا رہے گا۔ مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے، اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاڑ رہیں گے۔ اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیے جائیں گے، تو وہ معلوم کریں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں، اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گے جیسے مصر کی سزا کے وقت، کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے انبوا کو شاہ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں، ملک اجاڑنے کو بھیجے جائیں گے، اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے، اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا
اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا، اور میں اس سرزمین کو اور اس کی تمام معموری کو اجنبیوں کے ہاتھ سے ویران کروں گا۔ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا، اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا، اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا، اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا، اور پتروس کو ویران کروں گا، اور زون میں آگ بھڑکاؤں گا، اور نو پر فتویٰ دوں گا، اور میں سین پر جو مصر کا قلعہ ہے اپنا قہر نازل کروں گا، اور نو کے انبوا کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا، سین کو سخت درد ہوگا، اور نو میں رکھنے ہو جائیں گے، اور نوف پر ہر روز مصیبت ہوگی، اون اور فی بسط کے جوان تلوار سے قتل ہوں گے، اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی، اور تحفخیس میں بھی دن اندھیرا ہوگا، جس وقت میں وہاں مصر کے جوؤں کو توڑوں گا، اور اس کی قوت کی شوکت مٹ جائے گی، اور اس پر گھٹا چھا جائے گی، اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی۔ اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ 11ویں برس کے پہلے مہینے کی 7ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے شاہ مصر فرعون کا بازو توڑا، اور دیکھ وہ باندھا نہیں گیا، دوا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فرعون کا مخالف ہوں، اور اس کے بازوؤں کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو توڑوں گا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا، اور مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، اور میں شاہ بابل کے بازوؤں کو قوت بخشوں گا، اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا، اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا۔ ہاں، شاہ بابل کے بازوؤں کو سہارا دوں گا، اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل 31واں باب۔ پھر 11ویں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون اور اس کے لوگوں سے کہہ، تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو؟ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں، اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اور اس کا قد بلند تھا، اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی۔ پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤ نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا۔ اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا، اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں۔ ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے،
اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں۔ یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت تھی۔ خدا کے باغ کی دیوار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رش کاتا تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا، اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا، اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا، یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا، اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے ہیبت ناک ہیں اسے کاٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے۔ پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی، اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی، اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سایہ سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنا میں بسیں گے، اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے، تاکہ لبیاب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو، اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے، یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا، میں اس کے سبب سے گہراؤ کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا، اور بڑے سیلاب تھم جائیں گے۔ ہاں، میں لبنان کو اس کے لیے سیاہ پوش کراؤں گا، اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے، جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گڑھے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا، تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزان ہوں گی، اور عدن کے سب درخت، لبنان کے چیدہ اور نفیس، وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں، زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ان میں جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے، اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے اور قوموں کے درمیان اس کے سایہ میں بستے تھے وہیں ہوں گے۔ تو شان و شوکت میں عدن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے؟ لیکن تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا، تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامقتونوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ یہی فرعون اور اس کے سب لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔